رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. پچھلے پارٹ سے کنٹینیو کرتے ہوئے جہاں پہ میں آپ کو اللہ کا شکر اور نعمت کے شکر کے درمیان فرق بتا رہا تھا، چند اور آیتیں میں اب آپ کے سامنے مثال کے طور پہ رکھوں گا اور کھل کے یہ جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ معجزہ بلکہ مسئلہ تو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چند اور آیات رکھتا ہوں آپ سے. سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 جس میں اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو. یہاں پہ ڈائریکٹ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 جس میں اللہ کہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں پہ بھی اللہ کا ہی شکر ادا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. پہلی آیت میں بھی اللہ کا شکر تھا، اس آیت میں بھی اللہ کا شکر. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 17 میں بھی یہاں پہ ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر. تو پہلی 3 آیت میں اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر. جو آخری آیت ہے جس کے ساتھ کمپیئر کروں گا انشاءاللہ آج، وہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 جس میں ہے کہا میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں. تو یہاں پہ احسان کا شکر ہے، اللہ کے احسان کا شکر. تو پہلی 3 آیت میں اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر، سورہ نمل میں اللہ کے احسان کا شکر. اور یہ کیوں فرق ہے، کیوں یہاں پہ احسان کا شکر، کیوں باقی جگہ اللہ کا شکر، کیوں حالانکہ اللہ کے احسان کا شکر ہے لیکن لفظ احسان کیوں یہاں پہ کہا گیا. اب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کانٹیکسٹ میں ہمیشہ کی طرح. سبحان اللہ، جہاں پہ کہا گیا میرا شکر ادا کرو، وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ احسان کا شکر کیوں کہا. سب سے آج احسان سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ آیت نمبر 19 تھی، اگر میں اس سے پیچھے کی آیات میں جاؤں اور آیت نمبر 15 سے شروع کروں تو آپ دیکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اللہ کے احسانات جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا ذکر ہے. یہ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، یہ اللہ کا احسان. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اللہ کا احسانات دیکھیں. اور سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر. اور یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں. پھر سلیمان نے اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو رکھ کے میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے سارے احسانات تھے، لشکر، جن، انسان، پرندے، بولیاں، سارے اللہ کے احسانات. تو آگے زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کروں بجائے ڈائریکٹ کہہ دے اللہ کا شکر کروں. یہاں پہ زیادہ لیکن باقی 3 آیات میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 52 کا میرا شکر ادا کروں، یہاں پہ بجائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان دے، یہاں پہ تھوڑا سا اپوزٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے چیزیں کنٹرول کر رہا ہے، ریسٹرکٹ کر رہا ہے، روک کے رکھ رہا ہے. صبر کا تقاضا ہو رہا ہے. کس طریقے سے اگلی آیت دیکھیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں بجائے احسان کرنے کے لیے، یہاں پہ تو ان کی جان جا رہی ہے نا، انہیں مردہ نہ کہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر اور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں. اب یہاں پہ مصیبتیں پڑی ہیں. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، جو مصیبت جب کوئی مصیبت پڑے تو یہ کہیں. تو یہاں پہ جب مصیبتیں پڑی ہیں تو یہاں پہ بجائے یہ کہنے کے لیے کہ جو اللہ کے احسان، یہاں پہ احسان کی بجائے یہاں پہ تو امتحان آ رہا ہے، تو یہاں پہ صرف یہ کہا اللہ کا شکر کرو. اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں جب اللہ کہا اللہ کا شکر ادا کرو، تو یہاں پہ بجائے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دینے کے الٹا پابندیاں لگا رہا ہے. اگلی آیت میں کیا کرا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت. تو یہاں پہ ریسٹرکشن لگ رہی ہے. آلدو یہ ریسٹرکشن بھی ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا، زبان کی کانٹیکسٹ جو کوئی چیز روکی جا رہی تو بجائے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو، صرف اللہ کا شکر، کیونکہ یہاں پہ نعمت روکی جا رہی ہے. نعمت نہیں روکی جا رہی یہاں پہ، تو ذریعہ بات احسان ہو، لیکن کانٹیکسٹ ہے کسی چیز کو روکنے کا. اور ویسے بھی یہ جو سارا کانٹیکسٹ ہے اس خاص طور پہ اس آیت میں، یہ ساری اللہ کے بارے میں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو ہے کام نازل کیا ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. اور جن لوگوں نے خدا کے بتائے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، یہ تو سارا کانٹیکسٹ اس پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کر، چونکہ کانٹیکسٹ بھی اللہ کے بارے میں لہٰذا زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا، جو تیسری آیت جس میں کہا اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تو ہے پوری کی پوری اللہ کے بارے میں. آیت نمبر سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 16 سے اگر آپ پڑھیں، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گاڑے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں نہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو. سارا کانٹیکسٹ اللہ کا زیادہ مناسب تھا، کہا جاتا کہ اس کا شکر ادا کرو بجائے اس کی نعمتوں کا. یہاں پہ اللہ سینٹر میں، جبکہ سورہ نمل میں آپ نے دیکھ لیا سبحان اللہ. تو یہ آپ کے سامنے ایک اور قرآن کا ایک بہت خوبصورت اور معجزانہ استعمال، جہاں جو لفظ مناسب تھا وہاں وہی لفظ استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے کہ اللہ کی کتاب سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.